میرے پاس آؤ، زحان نے اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کا وجود جو پہلے ہی خوف سے کانپ رہا تھا، اس کے لیے قدم اٹھانا دشوار ہو گیا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نگاہیں اٹھا کر سامنے بٹ پر دراز اس ظالم شخص کو دیکھا جو آج اپنی بھرپور وجاہت لیے اس کے شوہر کے روپ میں اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ کافی دیر سے زحان کی کمرے میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح کے 4 ہونے والے تھے۔ اسے لگا کہ زحان نہیں آئے گا، اس لیے اس نے واش روم میں جا کر چینج کر لیا۔ لیکن جیسے ہی وہ نہا کر باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ سامنے ہی وہ بستر پر نیم دراز تھا۔ اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے۔ کس کی اجازت سے تم نے چینج کیا؟ اب کی بار وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ اس نے اپنی گردن جھکائی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں لگی راڈوں کی گھڑی کو گھور رہا تھا۔ مجھے لگا، تمہیں کس نے کہا تھا چینج کرنے کے لیے؟ وہ پھر سے اونچی آواز میں دوڑا۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی یہ انسان اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ آئی ایم سوری، میرے پاس آؤ، اس نے پھر سے اسے اپنے قریب آنے کے لیے کہا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے قریب بڑھ گئی۔ وہ اس سے تھوڑے سے فاصلے پر ہی کھڑی تھی کہ زحان نے اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اب اس پر گر چکی تھی۔ ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا ہی فاصلہ تھا۔ زحان کو اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جو پہلے ہی ایک اندھے کی آگ میں جل رہا تھا، مزید بے قابو ہونے لگا۔ اس نے پیار سے اس کے بال اس کے کانوں کے پیچھے السے اور سرگوشی نما انداز میں بولا، تمہیں پتا تھا کہ تمہاری بہن بھاگ رہی ہے اور تم یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ وہ اس قدر نرم لہجے میں بات کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ وہ زحان ہی نہیں ہے جو شادی سے پہلے ایک رات پہلے اس کے پاس آیا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی انسان ہے جو بہت ہی خوبصورت بولتا ہے۔ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں۔ اسے اپنے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، بکواس کر رہی ہو، تمہیں سب کچھ پتا تھا۔ تم سب لوگوں نے مل کر مجھے دھوکہ دیا اور اس میں تمہارا نام بھی شامل ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے گھر والے یہ سب کر کے اپنے گناہ کا ازالہ کر سکتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف ان کی خام خیالی ہے۔ تمہیں میرے نکاح میں دے کر انہوں نے تمہارے ساتھ صرف اور صرف ظلم کیا ہے۔ تم نہیں جانتی کہ اب تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بہت شوق تھا نا تمہیں اپنی بہن کے لیے قربانی دینے کا، تو پھر خود کو تیار کر لو۔ پلیز مجھے معاف کر دے، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرا بھی کوئی قصور نہیں تھا، میں بھی تمہاری طرح ہی بے گناہ تھا، لیکن کیا ہوا، مجھے بھی سزا دی گئی۔ جہاں تک جویریہ کا سوال ہے تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اس کا کیا حشر کروں گا۔ صرف اور صرف ایک بار مجھے اس کا نشان مل جائے، پھر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم کر دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے تمہاری خاطر تواضع تو کرنی ہی پڑے گی۔ تو تم یونیورسٹی میں پڑھتی ہو۔ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں ہی اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی اور وہ اسے چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہا تھا۔ یہ سوالات تو نہیں تھے، اس کے کردار پر واضح وار تھا۔ جی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کتنے عاشق بنا کر رکھے ہوئے ہیں وہاں اپنے۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ تم بہت ہی اوپن مائنڈڈ تھی۔ میرے بھائی کے ساتھ بھی تمہارے تعلقات رہ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، وہ چیختے ہوئے بولی، بس کر دے، خدا کے لیے بس کر جائے۔ مجھ پر اتنے الزام نہ لگائے کہ بعد میں جب آپ کو حقیقت پتہ چلے تو آپ کے لیے خود سے نظریں چرانا ہی مشکل ہو جائے۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ سے اونچے لہجے میں بات کرو۔ یہ کہہ کر اس نے مضبوطی سے کومل کے بال پکڑ لی اور زور زور سے کھینچنے لگا۔ وہ درد کے مارے بلبلا اٹھی تھی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ کوئی بھی ایسی حرکت مت کرنا جس سے زحان کو غصہ آئے، کیونکہ وہ پہلے ہی ایک زخمی شیر بنا ہوا تھا۔ اسے اب تو بس موقع چاہیے تھا کہ کسی طرح سے اپنی وحشت باہر نکالے اور کسی طرح سے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے کو ٹھنڈا کرے، اور یہ موقع اسے کومل دینے میں اچھے طریقے سے کامیاب ہو گئی تھی۔ پلیز چھوڑے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تمہیں تکلیف ہو۔ تم اس جگہ پر اور اس بستر پر صرف میری ضرورت کی حیثیت سے رہو گی۔ میں تمہیں کبھی بھی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ تم صرف اس وقت میرے قریب آؤ گی جب مجھے تمہاری طلب ہوا کرے گی۔ اس کے علاوہ اگر تم نے میرے قریب آنے کی بھی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ جب تک میں تمہیں پکاروں گا نہیں، تم میرے کمرے میں بھی داخل نہیں ہوگی۔ تم صرف اور صرف
میری ضرورت کا سامان ہو، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں، اور اپنے ذہن سے ہر طرح کی خوش فہمی بھی نکال دو، کیونکہ یہاں پر تمہاری حیثیت ایک نوکرانی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور ضروری بات، اگر ہمارے درمیان ہونے والی کوئی بھی بات اس کمرے سے باہر نکلی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، تو میں اگلے ہی دن تمہارے ماں باپ کے گھر چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ زہر تھا جب وہ اس کے کانوں میں انڈیل رہا تھا، اور اسے وہ زہر اپنے وجود میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک ہی اسے اپنی کمر پر ذوحان کی انگلیوں کی حرکت محسوس ہوئی۔ وہ جی جان سے لرز اٹھی کیونکہ اب وہ اس کی بیک زپ کھول رہا تھا۔ اس نے اپنی شادی کے حوالے سے جتنے بھی خواب دیکھتے وہ سارے چکنا چور ہو گئے تھے۔ اس کی تو خواہش تھی کہ وہ کسی کی پسندیدہ عورت بنتی تو اس سے بے تحاشا محبت کرتا، کوئی اس کو دیکھ کر جیتا، کوئی اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلاب ملاتا، کوئی اس کی تعریف پر تڑپ اٹھتا اور اس کی خوشی میں خوش ہو جاتا۔ لیکن یہ کیا ہوا تھا؟ اس نے جو کچھ سوچا تھا سب کچھ اس سے الٹ ہوا تھا۔ نہ تو اسے اس کا پسندیدہ شخص ملا تھا اور نہ ہی اسے کوئی محبت کرنے والا انسان ملا تھا، بلکہ وہ تو ایک ایسے انسان کے نصیب میں لکھی گئی تھی جو صرف انتقام کا متلاشی تھا۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی نفرت ہے تو آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ سن کر وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ تمہیں پتا ہے کہ جو مزہ دشمن کو تڑپا تڑپا کر مارنے میں ہے وہ ایک وار میں نہیں ہے۔ تمہیں میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم ہمیشہ میری زندگی میں رہو گی اور ہمیشہ اس بستر کی زینت بنتی رہو گی، لیکن تمہارے ساتھ ساتھ میں ایک اور عورت سے بھی شادی کروں گا، ایک ایسی عورت سے جو میرے بچوں کی ماں بنے گی اور جو میری نسل کو آگے بڑھائے گی۔ اس کو اپنا وجود سناٹوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ تو کیا وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ وہ اس کی نسل آگے بڑھاتی؟ تو کیا اس کی اتنی حیثیت بھی نہیں تھی کہ وہ اس کے بچوں کی ماں بنتی؟ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ چھوٹی سی نادان لڑکی جو کل تک ہنس کھیل رہی تھی اور اپنی زندگی میں مگن تھی، جس کی زندگی میں کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی، اور اس کو دیکھ کر اکثر اس کی کزن بھی یہ بات کہا کرتی تھی، یار مزے تو تمہارے ہیں، ان سب چیزوں سے بہت دور ہو۔ اب وہ آ کر ایک ایسے مسئلے میں پھنس گئی تھی جس نے اس کی شخصیت کو بری طرح سے مسخ کر دیا تھا اور جس نے اس کی پرسنالٹی کو ماند کر دیا تھا۔ وہ جو ایک وقت میں ہر کسی کی نگاہوں کا مرکز ہوتی تھی، ہر کسی کی خواہش ہوتی تھی، آج ایک ایسے انسان کے نصیب میں آ گئی تھی جس کو اس کی ذات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ کیا ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کر تکلیف کی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ وہ ایک مرد ایسے مرد کی بیوی بنے جو اسے صرف ضرورت کے وقت استعمال کرے؟ زپ کھل چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کی شرٹ کو کندھوں سے نیچے اتارا اور اس کی گردن پر جھک گیا۔ وہ تڑپ کر پیچھے کی طرف کھسکی۔ ذوحان نے اپنی گرفت اس کے کندھے پر مضبوط کر دی تھی۔ اس نے اسے بری طرح سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ رکھا تھا۔ اب وہ اس کی گردن پر اپنے انتقام کے نشان چھوڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے بے چینی سے ذوحان کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ وہ ذرا سا پیچھے کی طرف ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جہاں پر نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے ایک عجیب سا خمار پھیلا ہوا تھا۔ وہ اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی، وہ کسی بھی مرد کا خواب بن سکتی تھی، مگر اس وقت وہ ذوحان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھی۔ ذوحان نے اس پر سختی کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ وہ بہت ہی پیار سے اور بہت ہی عزت سے اس کے ایک ایک نقش کو چھو رہا تھا۔ اچانک ہی وہ اس کے چہرے کے سامنے آیا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو قطرہ قطرہ پینے لگا تھا، اور یہ کافی ٹائم تک جاری بھی رہتا اگر اس کی نظروں کے سامنے دوبارہ سے جویریہ کا چہرہ نہ گھومنے لگتا۔ جیسے ہی اس کے دماغ میں جویریہ کا خیال آیا، اس نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ کومل کی سانسیں بری طرح سے اکھڑنے لگی تھی۔ وہ اسے پیچھے کی طرف ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ذوحان اسے رہائی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا تو کومل کے ہونٹوں پر ہلکا ہلکا خون نمودار ہوا۔ اس کا ہونٹ ذرا سا کٹ گیا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کے بعد پوری رات ہی وہ اس کی انتقام اور غصے کی آگ میں جلتی تڑپتی رہی تھی، لیکن ایک بار بھی اس نے اس انسان کے سامنے فریاد نہیں کی تھی، ایک بار بھی اس نے اس انسان سے التجا نہیں کی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ انسان کسی حال پر بھی اس پر رحم نہیں کرے گا، اور وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ وہ سارا غصہ اور ساری وحشت اپنے اندر سے نکال دے۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا کہ ذوحان دوسری طرف کروٹ کر کے لیٹا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کی پشت کو گھورتی رہی،
میں آپ کے اندر سے وہ ساری نفرت ختم کر دوں گی، میں آپ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گی، آپ مجھ سے جتنی مرضی نفرت کیوں نہ کر لے، مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ صرف میرا نام پکاریں گے اور آپ کو صرف میرا چہرہ یاد ہوگا، آپ میرے علاوہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پائیں گے، یہ میرا اپنے آپ سے وعدہ ہے۔ اب میں اتنی بھی بے مول نہیں ہوں کہ یوں کسی انسان کے انتقام کا نشانہ بنتی رہوں، وہ بھی ساری عمر۔ میں اپنی اہمیت پہچانتی ہوں اور اپنی حیثیت بھی جانتی ہوں، اور بہت جلد میں اپنا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ وہ خود سے وعدہ کر رہی تھی۔ اسی وقت سوہان کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی اس نے کروٹ بدلی، اس نے دیکھا کہ وہ ابھی تک اس کے بستر پر ہی موجود تھی۔ بے ساختہ اس نے اسے دھکا دے کر بستر سے اتار دیا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ شرمندگی کی وجہ سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں پر سونے کی؟ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ رات کے وقت ہی میرے کمرے سے دفع ہو جانا؟ تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ وہ گرتی پلٹی اٹھی اور روتے ہوئے بولی، میں رات کے وقت کہاں پر جاتی؟ اگر کوئی دیکھ لیتا تو مجھ سے 100 سوالات کرتا۔ تمہارے پاس منہ ہے نا جواب دینے کے لیے؟ انہیں بتا دیتی کہ تمہارے شوہر نے تمہیں اپنے کمرے سے دھکا دے کر نکال دیا ہے، کیونکہ اب تمہاری طلب ختم ہو چکی تھی۔ وہ اس قدر تلخ لہجے میں بول رہا تھا کہ اسے اپنے سے کیا ہوا وعدہ بھی ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا اور اس ذوحان کا رویہ ایسا ہی رہا تو وہ کیا کرے گی؟ اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکی تھی۔ کمرے کی دروازے پر دستک ہوئی۔ ان دونوں نے بیک وقت نظر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ذوحان، اگر اٹھ گئے ہو تو دروازہ کھولو۔ باہر کوئی اور نہیں بلکہ اس کی نند تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی۔ وہ اٹھ کر واش روم چلا گیا تھا۔ اب وہ اس کمرے میں اکیلی ہی موجود ہوتے ہی اس نے جا کر آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے ہی دانیہ کھڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرانے لگی۔ لڑکی، میں جانتی ہوں کہ تمہارا شوہر تم سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اس کی محبت یہ نشانات سب کو دکھانا ضروری تو نہیں۔ اس کی بات سن کر وہ بری طرح سے بکھلا گئی۔ کومل نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور اپنے گلے پر نظر آنے والے ان نشانات کو چھپا لیا۔ اسے ایک عجیب سی شرمندگی ہو رہی تھی۔ دانیہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس تھوڑی سی احتیاط کرو۔ اس کے ساتھ ہی اس کو حکم ہوا تھا کہ وہ نیچے جا کر سب لوگوں کے ساتھ مل کر ناشتہ کرے۔ وہ ذوحان کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کر لی، کیونکہ اس وقت وہ شرٹ لیس تھا۔ اس کا کثرتی جسم کی صورت اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ رات کے وقت اندھیرے میں وہ اسے ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں پائی تھی، لیکن اس کی قربت کے لمحات میں اسے بھی بری طرح سے مدہوش کر دیا تھا۔ وہ اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ ذوحان میں ایک عجیب سا جادو تھا اور ایک عجیب سی کشش تھی جو کسی کو بھی مدہوش کر سکتی تھی۔ وہ انسان واقعی ایک مکمل انسان تھا۔ وجاہت کا پیکر، چیپ پٹ سے نکلتا ہوا قد، نیلی آنکھیں، خوبصورتی سے تراشا ہوا خط۔ وہ ایک ایسا مرد تھا جو کسی بھی عورت کو اپنا دیوانہ بنا سکتا تھا۔ امی نے کہا ہے کہ ہم دونوں نیچے چل کر ناشتہ کر لیں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تم نیچے نہیں جا رہی، تم کمرے میں ہی بیٹھو گی، صرف میں جا کر ناشتہ کروں گا، اس نے اپنے بال بناتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تو وہ حیرانگی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ مگر آپ کی امی نے ہم دونوں کو ایک ساتھ آنے کے لیے کہا ہے۔ کیا تمہیں میری ایک بات کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ تم میرے ساتھ نیچے نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ تم کمرے میں ہی ٹھہرو گی۔ اب اس سے زیادہ میں کوئی بحث نہیں کروں گا، اور اگر تم نے مزید کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتا ایک بار پھر سے اپنے بال بنانے لگا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے ایک بار پھر سے آنسو بہنے لگی۔ رونے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تمہاری یہ آنسو مجھ پر کام نہیں کرنے والے۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ کومل نے اس کے بازو مضبوطی سے پکڑ لی۔ آپ یہ بات کیوں بول رہے ہیں کہ میں آپ کی بیوی ہونے کے علاوہ آپ کی کزن بھی ہوں؟ ہمارا شرعی رشتہ ہونے کے علاوہ ایک خونی رشتہ بھی ہے۔ آپ مجھ سے کیسے اتنی نفرت کر سکتے ہیں؟ وہ اس قدر تڑپتے ہوئے بولی تھی کہ وہ چند منٹ کے لیے مکمل طور پر خاموش ہو گیا تھا۔ یہ خونی رشتہ بھی اسی دن ہی ختم ہو گیا تھا جس دن تمہاری بہن نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ کیا میری بہن کو بھول نہیں سکتے ہیں؟ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ میں تمہاری بہن کو ضرور بھول جاتا اگر تم میری زندگی میں شامل نہ ہوتی۔
جب تک تم میری زندگی میں موجود ہو تب تک تمہاری بہن بھی مجھے نہیں بھولے گی۔ اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑواتا وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے اسے تنبیہ کرنا ہی نہیں بھولا کہ دوبارہ مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اس کی بھی سزا ملے گی۔ کومل کو لگا تھا کہ جیسے وہ یہاں پر صرف اور صرف سزائے کاٹنے کے لیے ہی آئی ہے۔ کومل کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ اس نے تو رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اسے بھوک لگ رہی ہوگی۔ رشیدہ بیگم نے جب اپنے بیٹے کو اکیلے سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھا تو بولی، بغیر نہ رہ سکی۔ امی، اسے بھوک نہیں تھی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ رشیدہ بیگم جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اس رشتے کے لیے بالکل بھی خوش نہیں تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی سزا بھی اس معصوم لڑکی کو مل رہی ہوگی جس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ ازمیر بھی کھانے کی میز پر ہی بیٹھا ہوا تھا، مگر وہ کھا کم اور کیل زیادہ رہا تھا۔ کیا کومل ابھی بھی یونیورسٹی جائے گی نا؟ جانے اس کے دل میں کیا آیا، اس نے سوال کر ڈالا۔ ذوحان نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ نہیں، اب وہ اس گھر سے ایک قدم بھی نہیں نکالے گی۔ ازمیر نے اپنی ماں پر ایک نظر ڈالی اور پھر احتجاج کرتے ہوئے کہا، یہ تو زیادتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اسے پڑھنے کا کتنا شوق ہے اور وہ اسسٹنٹ کمشنر بنانا چاہتی ہے۔ اب وہ وہی سب کچھ کرے گی جو میں کرنے کے لیے کہوں گا، اور تمہیں اس کا اسسٹنٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ بھائی، لیکن یہ نا انصافی ہے، آپ اس کو ساری زندگی اس گھر میں تو نہیں رکھ سکتے نا۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، اس کے سارے خواب ٹوٹ گئے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اس نے آپ کو قبول کر لیا، تو آپ کیوں اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ اس نے غصے سے کرسی پیچھے کی طرف کی اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ رشیدہ بیگم نے اپنے چھوٹے بیٹے کو غصے سے دیکھا۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ کھانے کی میز پر اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، اب دیکھو کہ وہ کھائے بغیر ہی چلا گیا ہے۔ امی، اگر میں بھی یہ بات نہیں کروں گا تو پھر کون بولے گا اس لڑکی کے حق میں؟ مجھے تو کومل پر غصہ آ رہا ہے۔ اس کو کس نے کہا تھا پرانے زمانے کی ہیروئن بننے کا؟ صاف اس رشتے سے انکار کر دیتی۔ اس نے اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈالی۔ اسے واقعی اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے افسوس ہو رہا تھا جس کے سارے خواب اس وقت چکناچور ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، تمہیں کسی کے لیے بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو اور اب کومل سے اپنی دوستی بھی ختم کر دو۔ تم جانتے ہو کہ تمہارا بھائی یہ سب کچھ پسند نہیں کرتا۔ جانتا ہوں، اسی وجہ سے ہی خاموش ہوں۔ وہ بھی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ رشیدہ بیگم وہاں پر اکیلی بیٹھی ہوئی، اور ان لوگوں کا ولیمہ بھی کینسل ہو گیا تھا، کیونکہ اگر ولیمے کے دن وہ لوگ کومل کو اسٹیج پر بیٹھتے ہوئے دیکھتے تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ ہزاروں طرح کے سوالات کیے جاتے اور رشیدہ بیگم سوالوں کے جوابات نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس نے پورا دن کمرے کے اندر ہی بند رہ کر گزارا تھا، کیونکہ اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ شام کے وقت جب ذوحان گھر واپس آیا تو وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر شیشے کے سامنے بیٹھی اپنی دلہن کو دیکھا۔ وہ کالے رنگ کے لباس میں ملبوس تھی، اس کے لمبے سیاہ بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنی بیک ڈوری بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ اسے اس چیز کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ذوحان کمرے میں داخل ہو گیا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھوں سے ڈوری پکڑ کر خود باندھنا شروع کر دیا۔ اس کی انگلیاں کومل کی کمر سے ٹکرا رہی تھی۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے اس طرح کے بےہودہ لباس پہننے کی؟ اس نے ایک نظر کومل کی بیک پر ڈالی جو کہ مکمل طور پر واضح ہو رہی تھی۔ وہ سہم کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں کس نے سب کی اجازت دی ہے؟ وہ قدری اونچی آواز میں بولا۔ دراصل یہ کپڑے جویریہ کے لیے بنائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ذوحان نے اس کے بازو پکڑی اور اسے جھٹکتے ہوئے کہا، کتنی بار کہا ہے تمہیں کہ اس کا نام میرے سامنے نہ لیا کرو؟ کیا تمہیں اپنی عزت پیاری نہیں ہے، یا پھر تم چاہتی ہی نہیں ہو کہ میں تمہارے ساتھ ٹھیک طریقے سے پیش آؤں؟ 19 سال کی وہ چھوٹی سی لڑکی ایک بار پھر سے آنسو بہانے لگی تھی۔ آپ مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا ہوں، اور بار بار اپنی تذلیل میرے سامنے کروا کر خود کو میری نظروں میں مزید نہ گراؤ۔ اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ آج کے بعد تم میرے کمرے میں نہیں رہو گی۔ گھر میں ابھی بھی کچھ مہمان موجود ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ مجھے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل ذوحان کے قریبی رشتہ دار بھی اب بھی اس کے گھر میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ جو چند لوگ تھے جن کو اس شادی کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتایا گیا تھا۔ ذوحان دیکھے گا کہ آپ ایک دن اپنے انمال پر بہت زیادہ پچھتائے گی۔ اس وقت آپ مجھ سے معافی مانگے گے، لیکن میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ اس کے بعد سن کر وہ اس کا مذاق بناتے ہوئے ہنسنے لگا۔ ٹھیک ہے، خواب دیکھتی رہو۔ وہ خواب دیکھنے پر ویسے بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگلے چند دنوں میں ذوحان اپنے آفس کے کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔
اسے سر اٹھانے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب وہ سکون سے اپنی ساس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی، جو کہ رشتے میں اس کی تائی جان تھی، اور کبھی وہ ازمیر سے بھی باتیں کر لیتی تھی۔ اس کی زندگی ایک بار پھر سے بہت پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ ذوحان اس کی زندگی سے نکل گیا تھا۔ وہ رات گئی گھر واپس آتا تھا، تب بھی وہ اس کے کمرے میں موجود نہیں ہوتی تھی، اور صبح جب وہ اٹھتا تھا تب بھی وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اب اسے بھی چلچلاہٹ ہونے لگی تھی۔ کچھ ہی دن مزید گزرے تھے کہ وہ رات 12 بجے کے وقت گھر کے اندر داخل ہوگا۔ چاروں طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہاں پر وہ چھوٹی سی لڑکی کہیں بھی نہیں تھی، جب سے اس نے اسے اپنے سامنے سے آنے سے منع کیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ اسے دکھائی بھی نہیں دی تھی، اور یہ حیرتناک بات تھی کہ گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ اس کا دیدار نہیں کر پاتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر آج اسے غصہ آ گیا۔ اس نے پہلے ٹی وی لاؤنج میں جا کر چیک کیا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد اسے ڈائننگ روم کی لائٹ جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اندر قدم رکھا تو وہ تھوڑے ہی فاصلے پر صوفے پر لیٹی خراٹے لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کے نیچے رکھا ہوا تھا، اور اس کے آدھے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے خراٹوں کی آواز اسے دور تک سنائی دے رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھ گیا، اور صوفے سے تھوڑے ہی فاصلے پر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اب وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، یوں جیسے اسے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کام ہی نہ ہو۔ اپنے چہرے پر نظروں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ ذوحان اس وقت اس کے بہت قریب موجود تھا، اس سے پہلے کہ وہ اونچی آواز میں چلاتی۔ ذوحان نے ایک زور سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آواز اس کے گلے میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں پاگلوں کی طرح چلا رہی ہو؟ اس کا لہجہ ایک بار پھر سے سخت ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک جو اس کے انداز میں نرمی آئی تھی، وہ نرمی بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ میں ڈر گئی تھی، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اب میں اتنا بھی خوفناک نہیں ہوں کہ تم مجھ سے ڈرنا شروع ہو جاؤ۔ آج پہلی بار اس نے کام سے ہٹ کر کوئی اور بات کہی تھی۔ وہ خونکوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ بے وقوفوں کی طرح گھورنا بند کرو۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے سارے کپڑے پریس ہونے چاہیے اور میرے سارے کام تم ہی کرو گی، لیکن تم مجھے کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ میں تمہیں یہاں پر آرام کروانے کے لیے تو نہیں لایا۔ اس نے اپنے لہجے کو دوبارہ سے غصیلا بنایا تو وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی، آپ کے سارے کپڑے میں نے پریس کر دیے تھے، وہ میں نے ملازمہ کے حوالے کیے تھے، وہ آپ کے کمرے میں رکھ دیے، کیونکہ آپ نے خود ہی مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو اپنا منحوس چہرہ نہ دکھاؤں۔ اس کے لہجے میں ایک بار پھر سے آنسوؤں کی آمیزش شامل ہو گئی تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے سامنے آنا ہی بند کر دو۔ ہم دونوں اس گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں، آمنا سامنا تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ تم تو مجھے کہیں دکھائی بھی نہیں دیتی ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنی ماں کے گھر جانا شروع کر دیا ہے یا پھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا ہے؟ وہ اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ یہ بات تو ابھی جانا تھا کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی اس گھر سے باہر نہیں نکال سکتی۔ اور اسے کبھی کبھار حیرت بھی ہوتی تھی۔ وہ اسے ٹارچر کرتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا، اس کو ذہنی اذیت پہنچاتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس نے کبھی بھی ذوحان کی شکایت اس کے گھر والوں کو نہیں لگائی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی ساس کو بھی اپنے اور ذوحان کے رشتے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی تھی۔ جب بھی وہ اس سے کوئی سوال کرتی تھی تو وہ مسکراتے ہوئے کہہ دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے چیزیں نارمل ہو رہی ہے، انشاءاللہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس، چیزیں نارمل ہونے کے بجائے مزید بگڑتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ کسی بھی رشتے میں اس وقت بہتری آتی ہے جب دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ذوحان تو اس کی باتیں سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میرے لیے کھانا بناؤ، اس نے ایک نیا حکم جاری کیا تو وہ حیرانگی سے کہنے لگی، میں نے کھانا بنا کر کچن میں رکھا ہوا ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کھانا گرم کر دیتی ہوں۔ میں نے وہ نہیں کہا، مجھے کچھ اور بنا کر دو، وہ چھوٹے بچوں کی طرح سے ضد کرنے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی، جانتی تھی کہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر انکار کر دی تو ایک نئی سزا سہنے کو ملتی۔ تم نے کھانا بنانا کب سیکھا؟ ذوحان کو حیرانگی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اسی وجہ سے اسے کچن میں لایا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ کھانا بنانا نہیں جانتی ہے۔ اس طرح سے اسے کومل کو تنگ کرنے کا ایک اور موقع مل جاتا، مگر جب اس نے سامان کاٹنا شروع کیا تو وہ سوال کیے بغیر نہ رہ سکا۔ شادی کے 2 دن کے بعد ہی آپ کی امی نے مجھے سکھایا تھا، آج کل کھانا میں ہی بناتی ہوں۔ اس نے ذوحان کے علم میں ایک اور اضافہ کیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس کی امی نے ایک نیا کوک رکھ لیا ہے، اسی لیے کچھ دن پہلے اس نے کھانے کی تعریف کی تھی تو اس کی ماں اسے دیکھ کر عجیب سی انداز میں مسکرانے لگی تھی۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے۔ اب اسے احساس ہوا کہ وہ کھانا بھی اس کی بیگم صاحبہ نے ہی بنایا تھا،
جہاں تک کومل کی گھر میں کام کرنے کا سوال تھا تو وہ ایک نمبر کی نکمی لڑکی تھی، ہر وقت ہی اس کی عزت افزائی ہوتی رہتی تھی۔ زوہان بھی جب اکثر اس کے گھر میں جاتا تھا تو اس کی امی اسے ڈانٹ رہی ہوتی تھی، نہ تو وہ گھر کے کسی کام میں دلچسپی لیتی تھی اور نہ ہی کچن کے کاموں میں۔ اپنی بہن کا ہاتھ پٹاتی تھی، ہر وقت ہی شرارتیں کرتی رہتی تھی یا پھر دوسروں کو تنگ کرتی رہتی تھی۔ اسے اگر کبھی ان ساری چیزوں سے فرصت مل جاتی تو ناولز اٹھا کر بیٹھ جاتی تھی اور پوری رات ناول پڑھتی رہتی تھی۔ اسی لیے اس کی امی جان بہت پریشان تھی اور اکثر ہی زوہان کو کہا کرتی تھی کہ تم بڑے بھائی ہونے کے ناطے سے سمجھاتے کیوں نہیں ہو، اسے تھوڑا سا ڈانٹ کرو تاکہ اس کو تھوڑی سی عقل آئے۔ زوہان بہت ہی خاموش طبیعت کا مالک تھا، وہ کسی کے معاملات میں بھی دلچسپی نہیں لیتا تھا اور نہ ہی کسی کی زندگی میں مداخلت کرنا اسے پسند تھا، اسی وجہ سے وہ اسے کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ اکثر ہی وہ ازمیر کے ساتھ ان کے لان میں کئی گھنٹوں تک بیڈمنٹن بھی کھیلتی رہتی، کبھی کبھار وہ جا کر ان کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیتا اور کبھی انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا۔ اس نے کبھی بھی اس لڑکی کی طرف توجہ نہیں دی تھی کیونکہ وہ اس کی بڑی بہن کا منگیتر تھا۔ خیر، جویریہ سے بھی اس کی خاص بات چیت نہیں ہوتی تھی، مگر ایک رشتہ تھا جس کی بنیاد پر وہ دونوں جڑے ہوئے تھے، اور اسی رشتے کی وجہ سے ہی زوہان نے بھی اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھا ہوا تھا۔ وہ کسی بھی پرائی عورت کو یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اس کے قریب آئے یا پھر اس سے بات کرنے کی کوشش کرے۔ تم نے اپنی امی کو ہم دونوں کے حالات کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ ورنہ میں نے تو سنا ہے کہ لڑکیاں ایک بات اپنی ماں کو جا کر بتاتی ہے، اور نہ ہی تم نے کبھی اپنی ماں سے ملنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ میں پچھلا پورا مہینہ بھی باہر رہا تھا، اس دوران بھی مجھے تمہارے خلاف کوئی شکایت نہیں ملی۔ کیا تمہارا اس گھر میں رہتے ہوئے دل تنگ نہیں ہوتا؟ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھنے کی عادی نہیں ہے، اسے گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ وہ اکثر ہی اپنی ماں سے بھی یہ بات کہا کرتی تھی کہ مجھے کنویں کے مینڈک بن کر زندگی نہیں گزارنی، بلکہ میں نے ہر جگہ گھومنی ہے، پوری دنیا کو دیکھنا ہے، اور میں شادی بھی کسی ایسے شخص سے کروں گی جو مجھے ورلڈ ٹور پر لے کر جائے گا۔ لیکن اس کی قسمت میں تو کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ میری امی نے مجھے بتایا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں۔ اگر میں ہم دونوں کی باتیں کسی تیسرے کو بتانا شروع کر دوں گی تو ہمارا رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ ہمارا رشتہ مضبوط کب تھا؟ وہ تیکھے انداز میں بولا۔ وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نکاح میں کتنی زیادہ طاقت چھپی ہوئی ہے۔ آپ بے شک اس رشتے کو مضبوط نہ سمجھے، مگر یہ ایسا رشتہ ہے جو کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا، اور مجھے اس پر یقین ہے۔ تم کانفیڈنٹ ہو رہی ہو، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ کیا آپ کو ابھی تک مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ وہ سبزی کاٹتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، تو وہ حیرانگی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب تمہاری بات کا؟ میں سمجھا نہیں ہوں۔ بات تو بالکل آسان سی ہے، میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ آپ کو ابھی تک مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ نہیں، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ ہاتھ جلدی سے چلاؤ اور زبان کو لگام دو، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ آدھی رات کے وقت اس نے اپنے شوہر کے لیے اس کی پسندیدہ مکس سبزی بنائی۔ وہ اپنے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ زوہان نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے بھی تمہیں جانے کے لیے نہیں کہا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ آج وہ کیوں اس لڑکی کو بار بار روک رہا ہے، وہ کیوں اس لڑکی سے بار بار بات کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہوتی؟ زوہان کی طرف سے ایک اور سوال موصول ہوا تھا۔ نہیں، میں آپ سے نفرت نہیں کر سکتی ہوں، اور نہ ہی کبھی مجھے آپ سے نفرت ہو سکتی ہے۔ نفرت ہمیں کسی ایسے انسان سے ہو سکتی ہے جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو، اور آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ آپ کا میرے ساتھ جو بھی رویہ ہے وہ آپ کا حق ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا یہ غصہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہو جائے گا۔ تم جتنی سمجھدارانہ باتیں کرتی ہو اتنی سمجھدار لگتی تو نہیں ہو۔ میں نے تو چچی جان سے یہ بھی سنا تھا کہ تم دنیا جہان کی بے وقوف لڑکی ہو۔ اس کی بات سن کر وہ کلکلا کر ہنس دی۔ زوہان نے پہلی بار اسے اس طرح سے ہنستے ہوئے دیکھا تھا، وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کیا زوہان ہی وہ شخص تھا جس نے اسے اس کے لبوں کی مسکراہٹ چھین لی تھی؟ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ کیوں اس لڑکی کو اتنی اہمیت دینے لگا تھا؟ چلو اب بھاگو یہاں سے اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس لڑکی کو ڈانٹ کر وہاں سے بھیج دیا۔ وہ خاموشی سے اسی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، یہاں پر لیٹی رہی تو کمر کا درد نکل آئے گا۔ ایک نیا حکم سنا، وہ رات کے سپہر گھر سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ کمرے میں جانے کے بجائے اس سوچ میں مبتلا ہو گئی تھی کہ زوہان کہاں پر جا رہا ہے۔ اگلے دن وہ کچن میں کھڑے کام کر رہی تھی جب اس نے کھڑکی سے ازمیر کو دیکھا۔
جو کہ اس وقت محلے کے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیے کرکٹ کھیل رہا تھا۔ شاید اس نے چیٹنگ کی تھی، اس لیے بچہ زور سے بیٹ سے زمین پر پھینکا وہاں سے چلا گیا۔ وہ کھل کر مسکرا دی۔ ماضی کا ایک واقعہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ ہائے، مر گیا، بیڑا غرق ہو گیا تمہارا، ظالم لڑکی، مجھے مار دیا۔ وہ فون پر بات کر رہا تھا جب کسی نے زوردار بیٹ اس کی ٹانگوں پر رسید کیا۔ فون کا ہینڈل ٹوٹ کر زمین پر گر گیا تھا اور وہ درد کے مارے بلبلاتے ہوئے اچھلنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ اس نے خونخوار نظروں سے اپنے پیچھے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے یوں گور رہی تھی جیسے تھوڑی ہی دیر میں اس کا کچومر بنا دے گی۔ کومل کی بچی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ اچھا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے، تم جیسے لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ ہے، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اس نے تھیوری چڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ اپنی کون سی بہن سے باتیں کر رہے تھے؟ کومل کے کہنے پر اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور ایکٹنگ کرتے ہوئے صوفے پر گر گیا۔ تم نے میری گرل فرینڈ کو میری بہن کہہ دیا ہے۔ تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی مجھ پر رحم نہیں آیا؟ ڈرامے بازی کرنا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ میرے پیسے کس نے اٹھائے ہیں۔ یہ سن کر وہ فوراً سے انجان بن گیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ دیکھو ازمیر کے بچے، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ یہ کام تم نے ہی کیا ہے اور ابھی تم میرے پیسے سود سمیت مجھے واپس کرو گے، ورنہ میں تمہارے بابا جان کو تمہاری 116 گرل فرینڈ کے بارے میں جا کر بتاؤں گی۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی۔ وہ تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اور یہ بات تم اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ تمہارے پاس صرف آج شام تک کا وقت ہے۔ اب تم مجھے 10,000 دو گے؟ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا، میری اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اگر تمہیں وہ کتاب چاہیے ہوئی تو تم مجھ سے مانگ لینا۔ ادائے نیازی سے کہتی وہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ازمیر کو اپنی غلطی پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس کی پیاری سی کزن اور اس کی خالہ جان کی بیٹی، جس کو وہ اپنا سب کچھ سمجھتا تھا، اور بعض اوقات تو وہ اس پر اتنا اعتماد کرنے لگتا تھا کہ اپنے سارے راز کومل بیگم کو بتا دیتا تھا۔ بعد میں کومل بیگم انہی رازوں کو استعمال کر کے ان کو ذلیل کرواتی تھی۔ اس لڑکی کو میں چھوڑوں گا نہیں، صرف اور صرف مجھے ایک بار موقع ملے۔ میں اس لڑکی کو ایک ایسی جگہ پر بھیجوں گا جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ وہ اس وقت تک کومل کو دیکھتا رہا جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ اس کے پیسے کہاں سے لاؤں؟ دراصل کومل نے کچھ دن پہلے پرجوش ہو کر اسے پیشکش کی تھی کہ اگر تمہیں پیسے چاہیے ہو تو تم میری دراز سے نکال لینا، لیکن یہ صرف ادھار تک کی بات تھی۔ کومل اپنی ایک پھوٹی کوڑی بھی کسی کے حوالے نہیں کرتی تھی۔ وہ پیسوں کے معاملے میں بہت وہ کی تھی اور یہ ماننا ازمیر صاحب کا تھا۔ انہوں نے بھی جذبات میں آ کر کومل کے 5,000 اٹھا لیے، مگر ان کو بتائے بغیر ہی اس کو راز رکھنے کی کوشش کی۔ کومل بیگم کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ایک ہی آدمی ہے جو ان کی ہر چیز میں دخل اندازی کرتا ہے، اور وہ ان کے تایا جان کے بیٹے ازمیر صاحب ہے۔ بھائی جان سے جا کر اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ ازمیر کا گھر کومل کے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا، لیکن وہ پورا دن انہی کے گھر میں ہی رہتا تھا۔ اس کا بڑا بھائی زوہان کومل کی بڑی بہن کا منگیتر تھا اور حد سے زیادہ خڑوس انسان تھا۔ کومل اس کو دیکھ کر برے برے منہ بناتی تھی اور اکثر ہی اپنی بہن کو مفت میں مشورہ دیتی رہتی تھی کہ کیا ضرورت ہے آپ کو اس بورنگ انسان سے شادی کرنے کی؟ آپ اتنی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہنس مکھ ہے، کیوں اپنی زندگی اس کے ساتھ برباد کر رہی ہے؟ جویریہ کومل کی باتیں سن کر پیکے سے انداز میں مسکرا دیتی اور ایک نظر اپنی ماں کو دیکھتی۔ یہ رشتہ کومل کی ماں نے طے کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ بیٹیاں ساری زندگی ان کی نظروں کے سامنے رہے۔ وہ دل ہی دل میں یہ بھی سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ اگر انہیں موقع ملا تو وہ کومل اور ازمیر کا بھی رشتہ طے کر دے گی، مگر کومل کو وہ انسان شادی کے حوالے سے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ جویریہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی، وہ اس کا یونیورسٹی فیلو تھا، وہ اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس بارے میں جب اس نے اپنے بابا جان سے بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگلے ہی ہفتے اس کا اور ذہان کا نکاح کر دیا جائے گا، مگر نکاح کے دن وہ گھر سے بھاگ رہی تھی۔ اس کی جگہ پر دلہن بنا کر کومل کو بٹھا دیا گیا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ زوہان بھائی کبھی بھی اسے بیوی کے روپ میں قبول نہیں کریں گے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پہلی ہی رات زوہان نے اس کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی، مگر وہ حیران ہو رہی تھی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ زندہ تھی، سانسیں لے رہی تھی۔ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ کیا وہ اس قدر مضبوط ہوتی تھی؟ اس نے بے ساختہ سوچا۔
اس کی شادی کو تقریباً 3 مہینے گزر چکے تھے اور ان 3 مہینوں میں زوہان دوبارہ اس کے قریب نہیں آیا تھا، مگر اب وہ پہلے کی طرح اس پر ظلم بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں لیٹا آرام کر رہا تھا تو اس کا دل یکدم ہی گھبرانے لگا۔ اسے اپنے دل میں وحشت بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا جب اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ حیران رہ گیا کیونکہ یہ کسی لڑکی کی رونے کی آواز تھی اور اس گھر میں صرف ایک ہی لڑکی تھی، کومل۔ اس نے دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ اپنے رب کے سامنے بیٹی پر یاد کر رہی تھی، اللہ جی میں تک گئی ہوں، مجھ سے اب مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا، پلیز اللہ جی میری آزمائش ختم کر دے، اس انسان کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے۔ اللہ جی کیا میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے؟ میں نے پوری زندگی اپنے آپ کو بچا کر رکھا تاکہ میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مسئلہ نہ ہو اور اسے ایک پاک دامن بیوی ملے، لیکن اس کے باوجود میں اس سب میں ناکام رہی۔ اللہ جی مجھے ایک ایسے گناہ کی سزا مل رہی ہے جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنے شوہر کی شکایتیں نہیں کر رہی ہوں، وہ بہت اچھا ہے، مگر میں چاہ رہی ہوں کہ اس کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہو جائے۔ زوہان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کیوں پچھلے دنوں سے ایک انجانی سی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے۔ اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہونے لگا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ واقعی ایک بہت بڑی زیادتی کر رہا تھا۔ اسی رات اسے خبر ملی کہ جویریہ کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ وہ اس وقت ایک چھوٹے سے گاؤں میں موجود تھی۔ جس آدمی سے اس نے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر نکاح کیا تھا، وہ آدمی ایک غریب انسان نکلا تھا۔ اس کا کوئی بہت بڑا کاروبار نہیں تھا بلکہ کچھ ہی زمینیں تھیں۔ اب وہ مجبور ہو کر اس کے ساتھ اسی چھوٹے سے گاؤں میں رہ رہی تھی۔ اس کی زندگی پہلے ہی بہت مشکل تھی، اس لیے زوہان نے اپنا بدلہ لینے کا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اب وہ اپنے آنے والی زندگی کو بہتر بنائے گا اور کسی دوسری عورت کے لیے اپنی بیوی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تم کافی دنوں سے اپنی ماں کے گھر نہیں گئی، آؤ تمہیں تمہارے ماں کے گھر کا چکر لگوا دیتا ہوں۔ وہ صبح اٹھ کر کے کپڑے پریس کر رہی تھی جب وہ بولا۔ وہ حیران رہ گئی۔ اگلے دن وہ اسے اس کی ماں کے گھر ان سے ملوانے کے لیے لے کر گیا۔ وہ خود بھی وہاں پر کافی دیر تک بیٹھا رہا تھا۔ اس نے انہیں بھی جویریہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ کومل کو اپنی بہن کے لیے افسوس ہو رہا تھا، مگر یہ اس کے کیے کی سزا تھی۔ اس شام وہ اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے بھی لے کر گیا۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ رات ڈنر کرنے کے بعد جب وہ گھر واپس آئی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ کومل کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پورے کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے میں خود اس پر شرمندہ ہوں اور تم سے تہ دل سے معافی مانگتا ہوں۔ امید ہے کہ تم اس ناچیز کو معاف کر دو گی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شرمندگی سے بولا، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی آپ سے ناراض ہو سکتی ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ میں اسی دن کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تم واقعی بہت صابر ہو اور بہت اچھی ہو۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں جس نے مجھے تمہاری جیسی بیوی۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا، پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اسے اپنی بازوؤں میں بھر کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ ایک نئی شروعات ان کی منتظر تھی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔